بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اے ایمان والو، جب تم کسی ضرورت سے سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ و سرکشی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تم سب کو حشر میں جمع کیا جائے گا۔ یہاں مومنین سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب تم کو کسی ضرورت کے تحت سرگوشی کرنا ہو تو تم سرگوشی یعنی برائی اور گناہ کے تعلق سے نہیں کرنا، بری بات نہیں کرنا، بلکہ نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کی باتوں کی سرگوشی کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں بلکہ ان کی فرمانبرداری میں سرگوشی کرنا۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنا کہ تم کو محاسبہ اعمال کے لیے اللہ کے پاس جمع ہونا ہے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یقیناً سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں کہ ایسی باتیں دل میں ڈالتا ہے تاکہ اہل ایمان کو خوف زدہ کرے، جبکہ اذن الہی کے بغیر اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی جو بری سرگوشیاں، برائے مقاصد رکھ کر جو سرگوشیاں کی جاتی ہے وہ شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب مسلمان کبھی ایسی باتیں دیکھیں ان کی طرف سے کہ وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں اور یہ خیال کرے کہ یہ ان کے خلاف جا رہی ہیں، تو بھی زیادہ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں تکلیف اور رنج لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور وہ اشرار کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی بخشیں گے، اور جب کہا جائے گا کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے درجات بڑھاتے ہیں اور ان لوگوں کے درجات بھی بڑھاتے ہیں جنہیں علم دین دیا گیا ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہیں۔ اس میں مجلس کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بعد میں مزید کچھ لوگ اس میں آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے جو پہلے سے جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کرنا چاہیے کہ اپنی جگہ تھوڑی سے سکڑ کر وہ لوگوں کے لیے بھی جگہ بنا دینا چاہیے، یہ تہذیب کا تقاضا ہے۔ اور جو آنے والے جو لوگ ہیں ان میں اتنی شائستگی ہونی چاہیے کہ جہاں پر جگہ ملے وہ بیٹھ جائے، نہ کہ پھلانگتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ سب لوگوں کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر الگ سے گفتگو کریں، خلوت میں گفتگو کریں۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بعض وقت ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، اس میں تم کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری اس میں کوئی ذلت نہیں ہے، بلکہ رفیع الدرجات، جو درجات کی بلندی کا معاملہ ہے وہ تو ایمان سے ہے۔ ایمان اور علم جو تم حاصل کر رہے ہو، تم اس کی فکر مت کرو کہ تمہیں اٹھایا جا رہا ہے تو تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور جو لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی الگ سے بات چیت کرنا چاہتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی بعض وقت یہ کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی ان کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے اور وہ خلوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ نہیں کر پاتے تھے۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ بعض وقت یعنی مسلمان ہمیشہ یہ چاہتے تھے صحابہ کرام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناجات کریں اور خلوت میں گفتگو کریں۔ اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی تھی، یہ یعنی ہمیشہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ الگ الگ ان سے گفتگو کی جائے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ منافقین ان کو پریشان کرنے کے لیے مسلمانوں کو اور دیگر لوگوں کو
مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا کرتے تھے، سرگوشیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ تمام چیزوں کو روکنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی گئی جو اگلی آیت میں آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے کوئی ذاتی مشورہ تنہائی میں کرنا چاہو تو ایسی بات کرنے سے قبل کچھ صدقہ دو جو تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ اگر تم کو اس کا مقدور نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ اس میں ایک بات جو ہے، ایک چیز ان کے اوپر بتائی گئی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری خلوت میں گفتگو ہو، سرگوشی کرنا چاہو، تو تم اس سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ یہ فرض یا واجب نہیں تھا بلکہ مستحب تھا، لیکن یہ حکم آنے کے بعد صحابہ کرام کو اس پر بھی شاخ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم کو فوراً منسوخ کر دیا، اور پھر یہ کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے، تم کو اگر اس سے تکلیف ہو رہی تو کوئی بات نہیں، تم اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرو، رسول کی تابعداری کرتے رہو اور نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے معاف کر دیا، بس تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسی قوم سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا ہے؟ وہ نہ تو تمہارے ہیں اور نہ ان کے، وہ جان بوجھ کر اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا سب سے پہلے جن سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر غضب نازل کیا ان سے دوستی کرتے ہیں۔ کس کے اوپر غضب نازل کیا؟ سورہ فاتحہ میں ہم یہ پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم، ان کے جیسا مت کیجیے ہمیں جس کے اوپر آپ نے غضب نازل کیا تھا۔ اس سے مراد یہودی تھے، یہودیوں سے دوستی کرنے والے منافقین تھے۔ یہاں پر منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے دوست تھے، یعنی یہودیوں سے منافقین دوستی کرتے تھے، حالانکہ دونوں کے مذاہب الگ الگ تھے۔ منافقین تو اصل میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں کے سامنے کہ ہم تمہارے ہی ہیں، ہم یہودیوں کے دوست نہیں ہیں، لیکن آگے جا کر وہ یہودیوں سے دوستی کرتے تھے، اس وجہ سے کہ ان کا مفاد جو ہے وابستہ تھا ایک دوسرے کے ساتھ، مشترکہ مفاد تھا۔ وہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دشمنی اور عداوت دونوں میں مشترکہ تھی، اس وجہ سے وہ دونوں ملا کرتے تھے۔ اس وقت وہ لوگوں کا بہت زور تھا مدینے میں، منافقین کا بھی، اور یہودیوں کی سرکشی بھی جو ہے بڑے عروج پر تھی۔ اس وقت تک یہودیوں کو جلا وطن نہیں کیا گیا تھا، اس کے بعد ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ تو اس میں انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب نازل کیا ہے، اور پھر وہ ان سے دوستی کرتے ہیں اور پھر قسمیں کھا کھا کر تمہیں انہیں بہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید ترین عذاب تیار کر رکھا ہے، واقعی کیا ہی برے کام ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید ترین عذاب کی تیاری کر لی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں نہ وہ تمہارے ہیں نہ ہی ان کے ہیں، یعنی منافقین کا حال ایسا تھا کہ دیوار پہ کی بلی تھی، مذبذبین بین ذالک فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، نہ ہی مسلمان رہتے نہ ہی یہودیوں کے دین میں جو ہے جا کر ان کے پاس مل جاتے، دونوں کے بیچ میں ادھر سے ادھر پھرتے رہتے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا تھا جس کی آڑ میں لوگوں کو راہ خدا سے روکتے تھے، بس ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، یعنی وہ ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے اپنی قسموں کو مسلمانوں سے بچنے کے لیے، ان کی جو ہے تلواروں کے زور سے بچنے کے لیے وہ ڈھال کے طور پر قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے نہیں تھے، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔
ان کے مال ہی اللہ تعالیٰ سے انہیں بچا سکیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد، یہ سب دوزخی ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی وہ دنیا میں جو اس قسم کی جو حرکتیں کر رہے تھے منافقین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی مول لے رہے تھے، جس کی خاطر وہ مال اور اولاد ان کے کام نہیں آئیں گی بروز قیامت، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہوگی، ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو یہ لوگ پرلے درجے کے جھوٹے لوگ ہیں۔ یعنی دنیا میں جھوٹ بول بول کر اتنی عادت ہو گئی تھی کہ قیامت میں جب ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہاں پر بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ یہاں پر بھی جھوٹ چل جائے گا شاید، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اللہ کے سامنے تو ہر چیز ظاہر ہے، کتنی مخفی چیزیں ہوں، کتنی چھپی ہوئی ہیں، وہ سب کے سب ان کے سامنے ظاہر ہوں گی، اور ان کو وہاں پر جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور انہیں اللہ کی یاد سے بھلائے رکھا ہے، وہ شیطانی گروہ کے لوگ ہیں۔ خوب سن لو، وہ شیطانی گروہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان کو شیطانی گروہ کہا، یعنی وہ جو منافقین تھے، جو یعنی اصل میں ان کے دل میں نفاق اور بیماری تھی، بظاہر مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچاتے تھے، ان کو جو حکم دیا جاتا تھا وہ حکم کی تابعداری نہیں کرنا چاہتے، اور جس سے منع کیا جاتا، روکا جاتا، وہ کام شیطان ان کے لیے مزین کر دیا تھا، اور ان کے اوپر شیطان کا غلبہ ہو گیا تھا اور مسلط ہو چکا تھا وہ، اور نہ کرنے کے کاموں کو وہ بڑا حسین اور خوبصورت بنا کر ان کے سامنے رکھ دیتا اور مغالطے میں ڈال دیتا ان کو، ان کی آرزوئیں اور تمنائیں ان کے سامنے آ جاتی، اور وہ نہ کرنے والے کاموں کو کر لیتے، اور جس کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ نہ کرتے۔ اس طریقے سے وہ یعنی گمراہی کو خرید رہے تھے جنت کے بدلے میں۔ یہ شیطانی گروہ کے لوگ تھے، وہ زبردست خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہیں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر لگے ہوئے ہیں۔ یحادون کا ایک لفظ آیا، یحادہ کا مطلب یہ ہے کہ سخت ترین دشمنی کرنا، ایسی دشمنی کے دو کنارے جیسے مل نہیں سکتے، ویسے یہ دو لوگ جو مل نہیں سکتے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اتنی دشمنی اور دل میں اتنا بغض اور حسد اور عناد رکھتے تھے کہ وہ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا آخرت میں وہ ذلیل ہوں گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور زور آور قوت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں چاہے کوئی کتنی شرارت کر لے، کتنی خباثت کر لے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا ہے اور یہ لکھ دیا گیا ہے، یہ تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں کہ میں اور میرا دین اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ زبردست ہے، قوی ہے اور زور آور ہے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے، اگرچہ کہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان ہی کے لوگ کیوں نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور انہیں اپنی رحمت سے ثابت قدم رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے، خوب سن لو، اللہ تعالیٰ ہی کا لشکر فلاح پانے والا ہے۔ اس کے برخلاف دوسرے قسم کے جو لوگ ایمان والے مخلص بندے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ ایمان کا دعویٰ یعنی ایمان اللہ کے دین پر ایمان لانے والے
اور جو ہے دشمنان اسلام سے محبت کرنے والے دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے دین پر خلوص کے ساتھ ایمان لائے تھے، جو انہوں نے جو ہے اپنے کوئی لوگوں کا خیال نہیں کیا، اس وقت نسبی رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں کیا دین کے معاملے میں۔ انہیں دنیا نے دیکھا، سارے عرب نے دیکھ لیا کہ جب وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر انہوں نے کوئی رشتے ناتوں کا لحاظ نہیں کیا، جو ان کے قریب ترین رشتہ دار تھے، کنبے قبیلے والے، ان لوگوں کے بھی رشتوں کو انہیں کاٹ کر پھینک دیا، ان سے لڑ پھڑ گئے۔ یہ واقعات جو پیش آئے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، ان کے معرکوں میں جو ہے یہ بات پیش آئی کہ ایک طرف باپ ہے تو دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف ایک بھائی ہے تو دوسری طرف ایک بھائی ہے۔ یہ واقعات جو ہے وہاں پر پیش آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کو قتل کر دیے، عاص بن حشام کو۔ حضرت مصعب بن عمیر اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کر دیے۔ اس طریقے سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح بن عبداللہ کو قتل کر دیے، اپنے باپ کو۔ یہ جو ہے واقعہ پیش آ رہا تھا، وہاں پر وہ لوگوں نے کسی کا لحاظ نہیں کیا۔ یہ پکے مسلمان تھے، مخلص مسلمان تھے، جنہوں نے دین کی خاطر سب کچھ سہ لیا، سب قربانیاں دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے غزوہ بدر کے جو قیدی تھے، ان کے تعلق سے جو پیش آئی بات، تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے قیدیوں کو قتل کر دیا جانا چاہیے، فدیہ لے کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور قتل کیسے؟ جو بھی جن کے رشتہ دار ہیں ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے وہ قیدیوں کو، اور وہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو قتل کرے۔ یہ مسئلہ انہوں نے پیش کیا تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تھے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حسبی اور نسبی رشتوں کا لحاظ نہیں کیا۔ اللہ کے دین کے مقابلے میں جو بھی آتے گئے ان سے مقابلہ کیا، اور ان سے ناراض ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے، اور ان سے راضی ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے دوست تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب دیا رضی اللہ عنہ، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر انعامات کی بارش فرما دی، اس وجہ سے وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی ہے اللہ تعالیٰ کا لشکر، خوب سن لو، اللہ تعالیٰ ہی کا لشکر فلاح پانے والا ہے اور کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ سب سے آخری آیت تھی سورہ مجادلہ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔